نحمده ونصلي 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 على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جی سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی باجی جی ٹھیک آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے. یہ میرے تو لکھا آ رہا ہے پروگرس، تو میں اس لیے پریشان ہو گئی ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے. نیچے جب آپ بولتی ہیں نا تھوڑا سا جو ورڈ ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے نا وہ ہو کے سامنے آ رہے ہیں، اس پر آپ بے فکر ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. آج ہم بات کریں گے سیدہ کونین خیر النساء بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے. جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو بی بی صاحبہ کی ولادت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، اور ہماری، میری، آپ کی، ہم تمام مسلمان خواتین کی رہبر و رہنما، ہماری رول ماڈل، اور ہماری جنت کی سردار بی بی خیر النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ پورا مہینہ جی چاہتا ہے کہ ہم ہر دن ان کی یاد منائیں. اول تو ہمیں پوری زندگی میں ہی جب جب یہ شعور اور یہ محبت مل جائے ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہم دیکھیں کہ دنیا کی جتنی محبتیں ہوتی ہیں، ہر محبت جو ہے نا اس میں انسان اپنے محبوب کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے، وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، اور وہ کہتا ہے کہ صرف جو میرا محبوب ہے وہ میرا ہی رہے. لیکن یہ جو حقیقی محبوب ہوتے ہیں، محبت حقیقی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا یہ وصف ہے، حقیقی محبت کی یہ انوکھی شان ہے کہ اس میں محبت جو ہے وہ اپنے شریک ڈھونڈتی ہے. جی چاہتا ہے کہ جو بی بی سے محبت کرنے والا ہے وہ ہمارے قریب آ جائے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں. ہمیں حضور کے ثنا خواں خود بخود پیارے لگنے لگتے ہیں، ہمیں حضور کے ثنا خواں اچھے لگتے ہیں، ہم ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. ہم حضور کی جو محبت میں بہنے والی آنکھیں ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کو تکتے رہیں. یہ بہت عجیب محبت ہے، آقا کی محبت، رب کی محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی محبت. یہ ساری محبتیں بڑی عجیب ہیں. یہ ساری محبتیں ہر وقت ساتھ ڈھونڈتی ہیں، اور ان محبتوں کا یہ وصف ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں ایسی ہمجولیاں مل جائیں جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم ان کی باتیں کریں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے گوشہ نور پر یہ ایسا ایک پلیٹ فارم جو ہے ہمیں دیا ہے کہ جس میں ہم مل بیٹھ کے اس محبت کو بانٹ سکتے ہیں. جی محوش، یہ درمیان میں کالز کس کی آ رہی ہیں؟ یہ کچھ ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم. دیکھیں جی باجی یہ تھوڑا سیٹنگ میں ہے، کچھ میں کرتی ہوں، آپ کنٹینیو کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ اس میں آ رہی ہے، نوری سسٹر گروپ میں آ رہی ہے، اور وہ جوائن کا آپشن آ رہا ہے. یہ کیا ہے اوہ اس طرح اچھا وہاں پہ۔ جی وہ فرا کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، میں ان کو سمجھا رہی ہوں۔ آپ آئی تھنک ایک منٹ میوٹ کر کے یا تو لیو کر کے، یا کسی کوئی اور سسٹر اس کو کال پہ کہہ دے جو اس کی فرینڈ ہے، کچھ ان کو سمجھائیں، کیونکہ اس طرح پھر توجہ خراب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جی تھوڑا جی جی میں اس کو کہتی ہوں۔ مینیج کریں، بار بار وہ ہو رہا ہے تو پھر مشکل ہو رہی ہے. اور یہ قمر النساء بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں، انہوں نے مجھے میسج کیے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں. شاید کچھ لوگوں سے جوائن نہیں ہو پاتا تو پھر وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، میں بات کر لیتی ہوں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن. تو بات ہم کر رہے تھے محبتوں کی بات. گوشہ نور کا مقصد صرف اور صرف تعلیمات دینا نہیں ہے. ہمارا مقصد تعلیم کے ساتھ ساتھ اس در سے اپنے دلوں کی تار جو ہے وہ جوڑ دینا ہے. وہ در جس سے جڑے بنا، وہ ہستیاں جن سے محبت کیے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. سورہ شورا کی
جو آیات ہیں وہ ہمیں کہتی ہیں نا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں تم سے اس رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل خاندان سے محبت کی۔ تو یہ قرآن نے کہا تھا، یہ وحی آئی تھی آقا کے اوپر، اس وقت یہ وحی آئی تھی جب صحابہ کرام جو ہیں وہ ہدیہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے وہ پیسے جو ہیں وہ آقا کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ آپ سارا دن ہمارے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کی بھی گھر کی ضرورتیں ہوگی، تو آپ کو ہم یہ منتھلی جو ہے پیسے دینا چاہتے ہیں۔ تو آقا نے ابھی وہ پیسے قبول نہیں کیا، آقا خاموش تھے، تو پھر یہ وحی جو ہے یہ اترتی ہے، سورہ شورہ کی یہ آیات جن کو ہم آیات مودہ کہتے ہیں، یہ آیات اترتی ہیں۔ اور اس آیت کے اترنے کے بعد جب صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے قرابت داروں میں کون شامل ہے، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے ان 5 تن پاک کے نام لیے، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن اور حسین۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ ان سے محبت کریں، اور پھر صحابہ نے کہا کہ جب یہ آیتیں آ گئیں تو پھر ہم ان سے محبت کرنے لگے۔ تو گویا ہمیں حکمن یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان ہستیوں سے پیار کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ محبت کیوں ضروری ہے، تو آپ دیکھیں کہ اتباع جو ہے، کسی کی پیروی محبت کے بنا کرنی بڑی مشکل ہے، انسان تھکنے لگتا ہے۔ کسی کی غلامی محبت کے بغیر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد انسان کا دل تنگ پڑنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب یہ دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر کبھی دل میں تنگی نہیں ہوتی، پھر اس کی تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ روز اپنے محبوب کی محبت میں اپنے اندر جو ہے نا، روز ایک نئی پیاس اس کو لگتی ہے، روز اس کو نئے ساتھی چاہیے، روز اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں چاہیے، یہ اپنے ہر کام میں سوچے گا۔ وہ ایک بزرگ ہے نا جن کا ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، کہ میں اتنا زیادہ سنت کی پیروی کرتا تھا کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سبزی شوق سے کھاتے میں وہی کھاتا۔ میں جب پڑھتا، حدیثوں کو پڑھتا، میں دیکھتا کہ آپ نے اس طرح یہ چیز تناول فرمائی تو میں اسی طرح کرتا۔ اور میں نے جب خربوزے کے بارے میں نے پڑھا تو پتا مجھے کہیں سے یہ نہیں پتا چلا کہ آقا نے اس کو کیسے کھایا، تو میں نے یہی نہیں کھایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اسی تلاش میں رہا۔ مطلب محبت والا تو پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، اور محبت والے کو عمل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، یہ ایسا جذبہ ہے، یہ آپ کے اندر ایک ایسی انرجی بھر دیتا ہے کہ آپ میں ایسی قوت آ جاتی ہے کہ آپ کو اطاعت جو ہے وہ مشکل نہیں لگتی، عبادت بوجھ نہیں لگتی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ایسی نعمت ہے کہ جو پھر محبت الہی تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور کی اتباع سے بات شروع ہوتی ہے نا، تو حضور کہاں پر لے کے جاتے ہیں؟ حضور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے نا، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی، یعنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ پھر اگلا اس حدیث کا حصہ ہے وَيُحِبُّنِي يُحِبُّ اللَّهُ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں ملتی۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کہتے ہیں نا کہ جس سے رسول اللہ محبت کرنے لگتے ہیں وہی اہل بیت تک پہنچتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کو ہم آخری حصے پہ غور کریں تو آپ نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے۔ تو ہم ان حدیث کے الفاظ پہ غور کریں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اہل بیت کی محبت تک پہنچ گیا پھر کیا ہے؟ پھر وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منظور نظر بن گیا۔ تو ایسے ہی نہیں کوئی اہل بیت تک پہنچ جاتا، بی بی تک کوئی ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا، بی بی تک بڑے کرموں والے پہنچتے ہیں، اور بی بی کی اطاعت، بی بی کی محبت جس کو مل جائے
بہت خوش نصیب ہے وہ۔ حدیث کا ایک کا وہ مفہوم ہے نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، طویل حدیث ہے اس کا، میں یہ آخری حصہ جو ہے اس کا مفہوم بیان کروں گی کہ سب جو برہنہ پا ہوں گے لوگ، اور پھر اعلان کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ رسول اللہ کی بیٹی تشریف لا رہی، پل صراط کا وہ مقام ہوگا، اور بی بی صاحبہ جو ہے وہ تشریف لائیں گی، اور بی بی صاحبہ اپنی 70,000 کنیزوں کے ہمراہ ہوں، اور پھر پل صراط کو بجلی کی تیزی سے کراس کریں گی۔ اور وہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اس وقت اعلان کرنے والا عرش سے جو ہے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو، اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی گردنیں نیچے کر لو، کہ رسول اللہ کی بیٹی نے گزرنا ہے۔ ان کی تکریم میں کیا ہے کہ سب لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو۔ وہ دن جب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اس دن بھی بی بی صاحبہ کا یہ پروٹوکول ہوگا، اور بی بی صاحبہ جو ہے اس وقت 70,000 کنیزوں کے ہمراہ وہاں سے گزریں گی۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بی بی کی خاص الخاص کنیزوں میں شامل کر لے۔ یہ بہت کرم کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جہاں دلوں میں محبتیں جو ہیں وہ گھر کر جائیں، اور یہ محبتیں کتابوں سے نہیں ملتی ہیں، یہ محبتیں محبت والوں کی سنگت سے ملتی ہے، قربتوں سے ملتی ہے۔ کوئی ایسی ہستی آپ کو زندگی میں مل جاتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو وہ عکس نظر آ جاتا ہے، وہ وہ کیا کہنا چاہیے، وہ محبت میں اتنی شرابور ہستیاں ہوتی ہیں کہ ان سے ملنے والا بھی پھر کچھ نہ کچھ بوندے محبت کی اپنے اندر جذب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک بوند بھی مل جائے محبت کی تو دل کی سرزمین جو ہے وہ پھر زرخیز ہو جاتی ہے، پھر بدل جاتا ہے دل، پھر عبادتیں بوجھ نہیں لگتی ہے، پھر ہیڈ کو کور کرنا، پھر پردے کا اہتمام کرنا مشکل نہیں لگتا، پھر کیا ہے کہ وہ حقوق ادا کرنے مشکل نہیں لگتے کہ جو ہمیں بوجھ لگتے ہیں۔ ہماری جو تھی باجی صاحبہ، وہ کہا کرتی تھی کہ جب عورتیں آ کے مجھے کہتی ہیں کہ یہ ہمیں مسئلے ہیں، ہمیں گھر میں یہ پرابلمس ہیں، تو کہتی میں ان کی باتیں سن سن کے سوچتی ہوں کہ کاش تم لوگوں نے کبھی بی بی صاحبہ کی زندگی کو پڑھا ہوتا، تم لوگوں نے اپنی جو جو جن کی اطاعت، جن کی محبت ہم سب کے لیے لازم ہے، اور جن کا ساتھ ہم نماز میں مانگتے ہیں۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دے دے جن پر تو نے انعام مقرر کیا۔ تو انعام یافتہ کون سے لوگ تھے بتائیں مجھے؟ جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا، ان کا ساتھ ہم مانگ رہے ہیں، تو ان کی زندگیوں کو ہم پڑھ کے تو دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں تھا کیا۔ ہم بی بی صاحبہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، سب سے اوپر تو ان کا نام ہے نا، وہ تو خیر النساء، دنیا کی ساری عورتوں سے بہترین خاتون، یہ جنتی جو بہترین خواتین ہیں ان میں جو نام آتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، پھر حضرت مریم اور حضرت آسیہ، یہی خواتین کے نام ہمیں نظر آتے ہیں نا۔ اور ہماری جو سرداری دی گئی وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دی گئی۔ ہمیں جو نسبت ان سے ہونی چاہیے وہ نسبت ہمیں، یعنی جس کے بنا ہم اپنی زندگیوں میں، اگر ہم کہیں نا کہ بی بی سے نسبت استوار کیے بنا ہم اپنی زندگیوں میں قرار حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو صبر، جو اطاعت، جو شکر گزاری، سب کچھ سب کچھ بی بی صاحبہ کی شادی ہوتی ہے، آپ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی، آپ کی تعلیمات لے کے ان کی تربیت ہوتی ہے، آپ اپنے شوہر کے گھر میں ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، اور اس کو کہتے ہیں کہ چلو آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو، تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ بابا علی کو آ جانے دو، ان سے اجازت لے لو، تو وہ کچا صحن ہے گھر کا،
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی صحن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو پھر بی بی اپنے باپ کو اس طرح بیٹھا دیکھتی ہے تو فرماتی ہے کہ بابا آپ نے ہی تو یہ سمجھایا تھا کہ شوہر کی اجازت کے بنا گھر سے نہیں نکلنا. تو علی آئیں گے تو میں نکلوں گی. تو کیا ہے وہ وقت کا پیغمبر بیٹھا ہے کس لیے کہ بیٹی جو ہے وہ شوہر کی اطاعت میں ہے. پھر حضرت علی تشریف لاتے ہیں اور پھر جو ہے بی بی صاحبہ ان کی اجازت لے کے تو جاتے ہیں. تو میاں بیوی کا تعلق ہم نے اگر سیکھنا ہے تو ہم اگر بیوی کی زندگی کو ایک دفعہ دیکھ لیں ایک دفعہ پڑھ لیں تو ہمیں جو سارا دن اپنے شوہروں سے شکوے رہتے ہیں بلیو کریں ہمیں سارے ہی ختم ہو جائیں. سارے ختم ہو جائیں اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھ لیں. ہمیں سب سے زیادہ اپنے اوپر کام کے برڈن کا شکوہ ہوتا ہے اپنے شوہروں سے کہ میرے سے کام نہیں ہوتا اتنا. تو جب ہم بیوی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بیوی جو ہے کس طرح تھک جاتی تھی. چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. بیوی تشریف لے کے جاتی ہیں اپنے بابا کے پاس ان سے خادم کے لیے سوال کرتی ہیں تو ان کو تسبیح فاطمہ عطا کی جاتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی جب سے فاطمہ کو وہ تسبیح ملی میں نے وہ تسبیح پڑھنی نہیں چھوڑی. کہ وہ تسبیح میں پڑھتا تھا رات کو سونے سے پہلے تو وہ تسبیح مجھے بہت قوت دیتی تھی میرے جسم کو. اور پھر ایک جنگ ستین کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ لڑائی کی جو جنگ کی جو مصروفیات تھی اس میں وہ تسبیح پڑھنا بھول گیا اور پھر رات کے پچھلے پہر مجھے یاد آیا اور پھر میں نے وہ تسبیح پڑھی. تو کتنا خوبصورت تحفہ تھا جو بی بی کے صدقے میں ہمیں مل گیا. اور وہ تحفہ بھی میرا خیال ہے ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں. ہر وقت ہمیں تھکاوٹ ہمیں سستی اور کاہلی کا جو غلبہ رہتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز ہم ان کے گھر سے یہ اٹھا لیں تو اس سے ہمارے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اکثر خواتین کہتی ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. آج کل یہ بھی بہت انگزائٹی کا مسئلہ ہے. انگزائٹی کو آپ دیکھیں ڈپریشن کو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے وقت دیکھے اس بیٹی نے کہ احد کا موقع ہے وہ پتھر والے پہاڑ ہیں. اس مقام پہ اگر آپ لوگ گئے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنے سخت پہاڑ ہیں. ان پہاڑوں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کا خون نکل رہا ہے آپ تکلیف میں ہیں اور بی بی صاحبہ جو ہے وہ تسلا پانی کا لے کے نیچے سے اس مقام تک جاتی ہیں جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں. وہ وہاں پر اگر آپ لوگ جائیں یا جو لوگ گئے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں جانا آسان نہیں ہے. میں تو جب اس جگہ پر گئی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ہمیں تو خود سے چڑھنا مشکل ہے تو بی بی صاحبہ تو ہاتھوں میں پانی کا تسلا اٹھا کے چڑھی تھی اس جگہ اور اتنے غم کی حالت میں چڑھی کہ دشمن جو ہے اس نے اتنا نقصان پہنچا دیا امت مسلمہ کو اور باپ جو ہے وہ اس تکلیف میں ہے خون میں ہے. لیکن وہ جوان سال بیٹی اس وقت ڈپریشن میں نہیں گئی. اس نے اپنا رونا دھونا نہیں ڈالا. وہ تو ہمت سے کام کر رہی تھی. اس کو ایسی شجاعت تھی ان میں ایسی بہادری تھی کہ میں کہتی ہوں کہ آج بھی بدر کے اس مقام پہ آپ جائیں تو یوں لگتا ہے کہ ادھر ہی کہیں بی بی صاحبہ ہیں. ان کی خوشبو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس احد کے پہاڑ نے اس خوشبو کو اپنے اندر جذب کر لی. احد کے پتھروں میں بی بی کے پاؤں کا وہ جو ایک کیا کہنا چاہیے ایک لمس ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے. وہ سخت گرمی بھی ہو اگر آپ گرمی کے موسم میں جائیں سخت گرمی میں وہ پتھر جو ہیں وہ اتنے یعنی تلخ لگتے ہیں لیکن ایک لمحے جب ہم اس اپنے چشمے تصور میں ان حالات میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ٹھنڈک ہمارے اندر اتر گئی. بی بی کا وجود ان کی قربانی اور اپنے بابا کے لیے ان کا ایثار ہمیں ایک عجیب عجیب کیفیت میں لے جاتے ہیں. عجیب کیفیت میں بی بی صاحبہ سے محبت کیے بنا ہمیں میں کہتی ہوں کہ ہمارا جو عمل ہے نا اس کو تقویت نہیں مل سکتی کیونکہ ایک عورت کے لیے صبح سے شام تک بہت سارے محاذ ہیں اور ہم خواتین اگر ہم دیکھیں تو ہماری ساری کی ساری جو پریشانیاں ہیں وہ دماغی ہیں. ہمارے دماغوں میں بہت سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں.
اور یہ سارے کے سارے مسائل یکدم رفو چکر ہو جاتے ہیں جب ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر میں کہتی ہوں کہ جب بی بی فضا جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کی جاتی ہیں، تو پتہ نہیں بی بی فضا کی ہستی میں، ان کے وجود میں میرے آقا کو کیا نظر آیا کہ آپ نے وہ جو حبشہ کی وہ جو خاتون تھیں وہ بی بی صاحبہ کو عطا فرما دیں۔ کچھ ان میں ایسا وصف نظر آیا نا آقا کو کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میری بیٹی کے گھر میں جو ہے خدمت کے لیے ان کو بھیج دیا گیا۔ تو وہ خادمہ ان کو کیسے رکھا بی بی صاحبہ نے کہ ایک دن خود کام کرتی تھی، اور اس دن جو ہے بی بی فضا وہ آرام کرتی تھی، وہ عبادت کرتی تھی، اور دوسرے دن جو ہے بی بی فضا کام کرتی تھی، اور بی بی سلام اللہ علیہا جو ہے وہ یعنی باری باری یہ دونوں سر انجام دیتے تھے اپنی اپنی ڈیوٹیز۔ اور بی بی صاحبہ کے ساتھ بی بی فضا نے جو وقت گزارا، اس وقت نے بی بی فضا کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اس عورت کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی کہ وہ وصال کے بعد چلی گئی چھوڑ کے مدینہ شریف، لیکن ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ پھر 20 برس تک اس عورت کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلا۔ وہ قرآن کی زبان میں بات کرتی تھی، جو بھی کوئی سوال کرتا تھا، کوئی جواب دینا ہوتا تھا، اسی بارے میں قرآن کی آیت پڑھتی تھی۔ اتنا قرآن کا شغف انہیں مل گیا۔ وہ کہاں سے ملا قرآن کا شغف انہیں؟ وہ انہیں بی بی صاحبہ کے آنگن سے ملا، وہ انہیں بی بی صاحبہ کی قربت سے ملا، وہ انہیں بی بی صاحبہ کی خدمت سے ملا۔ وہ ہے نا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ تو ان خدمت گاروں سے ہم اپنا ایک تعلق اگر صرف قائم کر لیں، صرف ایک نسبت قائم کر لیں جو ہم نے توڑ دی، جو ہم بھول گئے۔ ہمیں ایسا لگا کہ شاید کچھ مخصوص لوگ ہیں، صرف اہل بیت ان کے ہیں، ہمارے نہیں۔ اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری۔ اور اہل بیت میں ہم دیکھتے ہیں بی بی صاحبہ کی تو سر فہرست آپ کی ہستی آتی ہے، اور بحیثیت خواتین ہمیں تو اس دنیا میں بھی ان کا ساتھ چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے، کیونکہ زندگی کے سارے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہمیں جو انرجی چاہیے وہ صرف اور صرف بی بی صاحبہ سے مل سکتی ہے، صرف اور صرف بی بی سلام اللہ علیہ سے مل سکتی ہے۔ جتنی نسبت ہماری ان کے ساتھ اسٹرانگ ہو جائے گی، اتنی ہی ہماری روح جو ہے وہ قوت پکڑ جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ جتنی روحانیت ہے وہ ساری کی ساری جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بی بی صاحبہ کے گھر میں نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت دکھ میں تھے، بڑی تکلیف میں تھے، بیٹے چلے گئے، اور پھر اوپر سے جو اس دور کے رسم و رواج تھے اس کے مطابق تو بیٹے ہی بڑا فخر سمجھا جاتے تھے، اور بیٹوں کا باپ ہونا ایک بڑی قابل فخر بات تھی۔ جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوتا ہے تو مکہ والے جو ہے وہ تان و تشنیع شروع کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اب تو اس کا کوئی نام لیوا ہی نہیں بچے گا، اب تو کوئی نہیں رہے گا جو اس کا نام لینے والا ہو، اور یہ تو بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی وہ بہت مخالفین تھے، اور انہوں نے اور بری بری باتیں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دی۔ تو آقا ان دنوں دکھی تھے، پریشان تھے۔ تو ایک دن صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، تو آپ کے اوپر وحی کی کیفیت آئی۔ جب وحی کی کیفیت آتی تھی تو صحابہ کو معلوم پڑ جاتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آ رہی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش بیٹھے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ہمیں دیکھا، آنکھیں کھولی اور ہمیں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر کیا ہے کہ ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے۔ تو پھر آپ نے کیا تلاوت کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت جو ہے پھر اس وقت نازل ہوئی، اور اس سورت کے اگر ہم ترجمے کو دیکھیں تو کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ وقت کیا تھا، وہ بڑے غم کا ٹائم تھا۔ اور غم کا کیا ٹائم تھا؟ تانے کیا مل رہے ہیں؟ تانے یہ مل رہے ہیں کہ اب آپ کا تو نام لیوا ہی کوئی نہیں رہنا دنیا میں، آپ کے تو بیٹے چلے گئے دنیا سے۔ تو کیا ہے کہ اس
ان لمحوں میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. اور اس کا اگر ہم اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو مفسرین نے اس کے بارے میں بہت وسعت اختیار کی ہے اس کے تراجم میں. لیکن جو ہے امام راضی نے اپنی کتاب میں جو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گی. پہلے ہم اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو انا اعطینا، بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دی کوثر. کوثر کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے خیر کثیر. خیر کثیر میں سب کچھ آ جاتا ہے. اور دوسرا کوثر کا مطلب جو ہے وہ جنت کی ایک نہر ہے. پھر ایک جگہ کوثر جو ہے وہ جنت کا ایک حوض جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ جنت کا ایک حوض ہے اس کا نام کوثر ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی انہوں نے فضیلت بیان کی. اور آپ نے کہا کہ میں اپنے امتیوں کو وہاں پر ملوں گا. اور وہاں پر جو ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پیالے جو ہیں ہوں گے بہت زبردست جنت کے پیالے، ان میں آب کوثر جو ہے وہ پلایا جائے گا. اور یہاں پر ایک اور بات ضمن عرض کر چکوں کہ جن ماؤں کے چھوٹے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ سارے بچے جو ہیں جن کے ہم لوگوں کے جو چھوٹے بیبیز دنیا سے گئے، وہ سارے بچے جو ہیں اس وقت حوض کوثر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہوں گے، اپنی ماؤں کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور ہاتھوں میں انہوں نے وہ کوثر کے پیالے پکڑے ہوں گے. اور جب جب ان کی ماں وہاں آئیں گی تو وہ اپنی ماں کو پہچان لیں گے. تو یہ والا سین جو ہے یہ ان دکھی ماں کو جن کی اولاد ان کی گودوں سے اللہ لے لیتا ہے، یہ والی جو روایات ہے یہ ان ماؤں کو بڑا سکون دیتی ہیں کہ جب ہم اپنے آقا سے ملیں گے حوض کوثر پر تو ہمارے بچے اس وقت اس مقام پر آقا کریم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک ضمن میں نے بات عرض کی کہ یہ بات ہمیں بہت سکون دیتی ہے کہ جب بچہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ بڑا تکلیف کا مقام ہوتا ہے ماں کے لیے. جس ماں کا چھوٹا بچہ گیا ہے اس ماں کے دل کو پتہ ہے کہ یہ غم سہنا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس غم میں بھی اگر اس ماں کو کوئی چیز زندہ رکھتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہے. وہ ماں پھر اس وقت میں چلی جاتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا دنیا سے گیا تھا اور اب اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے. تو آپ کی بیوی نے فرمایا کہ آپ تو دعا کریں کہ اللہ ان کو زندگی دے دے، واپس کر دے، آپ کی دعا تو اللہ نہیں ٹالے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دعا کا حق ہے نا یہ بھی میں نے اپنی امت کے لیے رکھ چھوڑا کہ قیامت والے دن میں یہ والی دعا بھی اس وقت ان کی مغفرت کے لیے کروں گا. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی زندگی کی دعا کر لیتے اور اللہ ان کو واپس لوٹا بھی دیتا تو کتنی امت کی مائیں تھیں جو صرف اس وقت جب ان کا بچہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ جیتی ہیں یہ سوچ کے کہ میرے آقا نے بھی یہ غم سہا ہے، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کرب سے گزرے ہیں، اور یہ میرا بیٹا اب مجھے حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ملے گا. بلیو کریں یہ اس ماں کو جب پتہ چلتا ہے نا تو اس ماں کا جو وہ غم ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. وہ ماں کو جینے کی ہمت مل جاتی ہے کیونکہ ماں کے لیے یہ غم سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب اس کا بیٹا دنیا سے جائے. یہ تو جس ماں کا جاتا ہے اس ماں کو ہی پتہ ہے. اور پھر اس غم سے جو نکالتی ہے چیز وہ بھی محبت نکالتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. تو یہاں پر یہ صورت بڑی امپورٹنٹ ہے اس تعلق کو سمجھنے کے لیے. اچھا، اس کا امام راضی نے جو اس کی تفسیر بیان کی انہوں نے اس چونکہ اگر ہم اس صورت کے دوسرے حصے کو دیکھیں تو اس میں اولاد کا ذکر ہے، اور اگر ہم ان حالات کو دیکھیں جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے امام راضی کی اس بات میں ہمیں زیادہ وزن محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت فاطمہ اور ان کے آگے جو ان کی نسل چلی ہے دنیا سے
وہی مراد ہے. انہوں نے اس سے حضرت فاطمہ اور آگے جو ہے اہل بیت کی جو سادات کی جو آگے نسل چلی ہے وہ مراد لیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی نسل جو آگے چلی ہے وہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے. اور کس طرح سے کاٹ دیا گیا، سب کو شہید کر دیا گیا، سب کو. صرف ایک امام زین العابدین بچے. اور پھر ان ایک امام زین العابدین سے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی، ایسی خیر کثیر عطا کی کہ وہ پھر کتنے امام جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی نسل سے آتے ہیں. اور دنیا کے کونے کونے میں سادات کی نسلیں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں. اور کس طرح یہ جتنے بزرگان دین ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں ہسٹری میں، وہ تمام کے تمام کا تعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو سادات سے تھا. جی حضرت علی حجویری کو آپ دیکھ لیں، حضرت جو خواجہ غریب نواز ہیں ان کو دیکھ لیں. جتنے جب جب اسلام کو قربانی کی ضرورت پڑی، جب جب اسلام میں تعلیمات جو ہیں وہ معدوم ہونے لگی اور اسلام نے ایک نیا جنم لیا، یعنی اپنی تعلیمات کے لحاظ سے، یعنی دین کا مجدد جتنے بھی دنیا میں آئے وہ بھی سادات ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی سادات ہیں. پھر حضرت مجدد الافسانی وہ بھی سادات ہیں. شاہ ولی اللہ، یعنی سادات نے دنیا میں دین کے لیے جتنا کام کیا. 12 امام جو آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سب کے سب اسی بی بی صاحبہ کی نسل سے آتے ہیں. اور پھر جو آخر میں امام مہدی تشریف لائیں گے وہ بھی بی بی صاحبہ کی نسل سے آئیں گے. تو کیا ہے کہ اس سے مراد امام راضی نے کیا لیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا لی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو تمہیں تانے دے رہے ہیں، یہ جو لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو اب نسل ہی ختم ہو گئی ہے، تو کیا ہے کہ یہی بے اولاد ہے، یہی بے نام و نشان ہے. اور تسلی کیا دی گئی کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرما دی. اور اس خیر کثیر میں تو سب کچھ آ گیا. وہی بات ہے قرآن کے الفاظ کی تو وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ادھر آخرت میں تو حوض کوثر آ گیا، نہر آ گئی کوثر کی، لیکن اس دنیا میں جو خیر کثیر وہ بی بی صاحبہ آ گئی. اور پھر بی بی صاحبہ کی آل آ گئی، بی بی صاحبہ کی نسلیں آ گئی، اور 12 امام آ گئے. اور پھر دنیا میں جو ہے جتنی بھی فہم قرآن کا دیا گیا ان اماموں کو، حضرت امام زین العابدین کو ہم دیکھیں، ہم موسیٰ کاظم کو دیکھیں، یعنی ان لوگوں نے جو دین کے لیے کام کیا، ان کی قربانیوں کو ہم دیکھیں کہ کیسی کیسی قربانیاں، کیسے کیسے جو ہے بنو امیہ کے دور میں ان لوگوں کے اوپر بہت سختیاں ہیں. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم روتے ہیں کہ اتنی سختیوں سے یہ لوگ گزارے گئے، یہ پاک خون، لیکن لغزش نہیں آئی. کام میں یہ لوگ بالکل اپنے اسی قوت سے ان لوگوں نے کام کیا. اور آج دن تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا کام کیا ہوا نظر آتا ہے. اور ان کا جو فیض ہے وہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا. اور پھر اسی نسل میں سے جو ہے آخری نجات دہندہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ پھر اسی نسل سے تشریف لائیں گے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کے نام کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. تو اب دشمن تو دیکھیں اس کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا نا. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام تو دنیا میں کبھی سرنگو ہوا ہی نہیں. آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی ذات پر مر مٹنے والے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں. اور آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، سادات سے محبت کرنے والے تو رہتی دنیا تک رہیں. یعنی ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو گھر میں کچھ بھی اچھا بنے تو ہم پہلے سادات کا حصہ نکالتے ہیں. اور جو جو کچھ بن پڑتا ہے، کیونکہ سادات پہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ لوگ، ان پہ صدقہ خیرات نہیں ہے، ان کو تو ہدیہ جاتا ہے. اور ہدیہ تو محبتوں سے دیا جاتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں کہ جو پراپر ان کا ہدیہ نکالتے ہیں اپنی ارننگ میں سے، پراپر انہوں نے حصے رکھے ہوئے ہیں کی خدمت کے لیے. تو ایسے ہی تو نہیں کسی کو ہدیہ دیا جاتا ہے. کوئی محبتیں ہوتی ہیں تو ہدیے دیے جاتے ہیں، ایسے تو نہیں دیے جاتے. تو ان کی محبتیں آج بھی ہمارے دلوں میں قائم و دائم ہے، نسلوں کی محبتیں. اور وہ شخص، میں جب بھی یہ بات بیان کرتی ہوں تو میرا جی نہیں چاہتا
کہ جو تانے دینے والے جن کے نام ہسٹری میں لکھے ہوئے، کہ ہم ان کے نام اپنی زبان پر بھی لائیں، ہمارا یہی جی نہیں چاہتا۔ اور ان پاک ہستیوں کے نام لیتے کیا کہنا چاہیے، ہماری زبان ہی نہیں تھکتی، ہمارا جی چاہتا ہے ہم بار بار ان کی باتیں کریں، بار بار ہم ان کی منقبت سنیں، ہم بار بار ان کے فضائل بیان کریں، جتنے بیان کریں جتنے بیان کریں، یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی باتیں۔ اور جو سننے والے ہیں آپ دیکھیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے، جب جب ایمان والا دل ان کی باتیں سنے گا اس کا ایمان بڑھے گا، اور جس کے دل میں نفاق ہوگا ان کے سامنے آپ ان کی بات کریں گے وہ تنگی محسوس کرے گا، وہ اس کا دل جو ہے وہ تنگ پڑ جائے گا، وہ کہے گا کہ آپ یہ ٹاپک چھوڑ دیں، یہ بات مت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں نا کہ ہم پہچانا کرتے تھے مومن اور منافق کو، کہ حضرت علی کا ذکر ہم اس کے سامنے کیا کرتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم منافق کو علی ابن طالب کی عداوت سے پہچانا کرتے تھے، اور اہل بیت سے عداوت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، اور جو محبت والا ہے اس کے سامنے آپ ذکر کریں گے تو اس کی محبت اور بڑھ جائے گی، اور بڑھ جائے گی، وہ اور سننا چاہے گا، وہ کہے گا اچھا ابھی جیسے ہمارے یہاں میلاد زہرا کا آپ نے اہتمام کیا تو کتنی خواتین تھیں جنہوں نے بعد میں مجھے کہا کہ یہ اگلی دفعہ کب ہوگا میلاد زہرا، اگلی دفعہ کب یہ محفل ہو۔ تو کیا ہے کہ جب دلوں میں ایمان کی چھوٹی سی بھی لو ہوتی ہے نا، تو اس چھوٹی سی چنگاری کو جب تھوڑی سی ہوا ملتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتی ہے، پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی ان محبوب ہستیوں کی باتیں کریں، ہم ان کی باتیں سنیں، ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں۔ پھر کہتے ہیں اچھا ہمیں کوئی کتاب بتائیں، ہمیں کچھ بتائیں ان کے بارے میں، ہم کیسے مزید جان سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری ایمان کی نشانی ہے، اس پہ ہمیں الحمدللہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں محبت والوں میں شامل کر دیا۔ محبتوں کو نکال دینے کے بعد نہ ایمان بچتا ہے نہ دین بچتا ہے، یہ سب کچھ محبت کے ساتھ ہی لاگو کیا گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام یہ نہیں تھا کہ وہ صرف شریعت کی پابندی کرتے تھے اور کوئی سختی تھی، وہ آپس میں بڑے نرم دل تھے، آپس میں وہ بڑی محبت، شدید محبت رکھتے تھے سب ایک دوسرے سے، لیکن دشمن کے لیے وہ بڑے سخت تھے، سیسا پلائی دیوار۔ لیکن آپس میں کیا ہے کہ آپس میں کہیں بھی کوئی بغض، کوئی نفاق جو ہے ہمیں ان ہستیوں میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں، آپ کا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہم تعلق پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا مزہ آتا ہے پڑھ کے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے قصے جو ہیں وہ ہمارے ایمان کو بڑی تقویت دے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور واقعہ جو ہے، یہ مشکات کا واقعہ ہے۔ مشکات شریف میں یہ واقعہ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الزہرا جو ہیں، جب ان کا وصال ہو گیا تو وہ مسلمانوں کے لیے مشکل وقت تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسے عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، ایک طرف آپ کے جو بہت پروٹیکشن تھی، آپ کے چچا چلے گئے دنیا سے جن کی بڑی قوت تھی، قریش جو ہے وہ ڈرتے تھے ان سے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے بھی لوگ بہت جو ہے ان کا دبدبہ تھا قریش پہ۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا تو جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان کے حوصلے جو ہیں وہ بڑھ گئے، ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو گئے۔ تو ایک دن کیا ہے کہ ان کے وصال کے بعد بی بی فاطمہ تو ذرا چھوٹی سی ہیں، یہ اپنے گھر میں موجود ہیں، تو اب آپ چشمے تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں جائیں، دیکھیں ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں کہاں ہیں اور کہاں پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ تو وہ آج تو وہ سب کچھ بڑا اچھی سی زمین ہے، اور پرانے زمانے کو ہم ذہن میں لائیں تو وہ ساری کتنے سنگلاخ پہاڑ تھے، اور بیت اللہ شریف کہاں تھا، اچھا خاصا فاصلہ ہے، اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے 20 منٹ کی واک تو ہوگی وہ بیت اللہ شریف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تک، وہ تو نشانات تو آج بھی موجود ہے نا۔ تو آپ چشمے تصور میں اپنے آپ کو وہاں لے کے جائیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے گھر کے اندر، اور باہر آ کے کوئی آواز لگاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، جا کے دیکھو بیت اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کفار نے اجڑی پھینک دی ہے۔ تو بی بی کیا کرتی ہیں، اپنی اوڑھنی اٹھاتی ہیں، چھوٹی سی اوڑھنی اٹھاتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں، بھاگتی بھاگتی وہ، میں سوچتی ہوں وہ چھوٹی سی بچی کس طرح ان پتھریلے پہاڑوں پہ وہ چلتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے بابا کے ساتھ پاس پہنچی ہوگی صحن حرم میں۔ جب وہ جا کے دیکھتی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں، تو
آپ کی پشت کے اوپر اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، اور اونٹ کی اوجڑی اچھی خاصی وزنی ہوتی ہے. تو بی بی صاحبہ کیا کرتی ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو اٹھا کے پھینکتی ہیں، اور پھر اپنے بابا کو اٹھاتی ہیں، اور آپ اپنی انگلی سے ان کا ہاتھ جو ہے ان کو اپنے ان کی انگلی سے اپنا ہاتھ پکڑتی ہیں، ان کو تھام کے لے کے جاتی ہیں وہاں قریب پانی کے پاس، اور پھر پانی سے دھوتی ہیں، کیونکہ پشت مبارک جو تھی اس کے اوپر گندگی لگی تھی نا، تو وہ اس کو دھو رہی ہیں. جب دھوتی ہیں تو پھر دعا کرتی ہیں، ان کے بد دعا کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے. ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ دھوتی ہیں اور پھر بد دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف پہنچائی تو انہیں برباد کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو نبی رحمت ہیں. آپ کو زخمی بھی کر دیا گیا تو آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں، لیکن جب بیٹی کا کلیجہ دکھا ہوا تھا اور بیٹی کا غم آپ نے دیکھا، اور بیٹی نے جب یہ بد دعا کی تو آپ نے کہا اللہ ایسا ہی کر جیسے میری بیٹی کہہ رہی ہے. کتنا غم جو تھا وہ بیٹی کا انہوں نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ اس نبی رحمت نے اس وقت یہ کہا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پھر وہ دعا سنی، اور اس کے بعد میں نے بدر میں انہی لوگوں کو کٹتے دیکھا اور ان کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہوئے میں نے دیکھے. اور بس پھر کیا تھا کہ وہی بات ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا جو تھی، انہوں نے بچپن سے اپنے باپ کو امت کے لیے تڑپتے دیکھا، سفر کرتے دیکھا، پتھر کھاتے دیکھا، آتے دیکھا، مال خرچ کرتے دیکھا، اور اپنی ماں کو کیا دیکھا، ماں کو باپ کے لیے ایک مضبوط دیوار، ایک مضبوط کیا کہنا چاہیے ہیلپ. انہوں نے اپنا سارا مال آقا کی خدمت میں دے دیا، دین کے لیے وقف کر دیا، سب کچھ دین کے لیے دے دیا تھا. حضرت خدیجہ کبریٰ نے سب کچھ دے دیا تھا دین کے لیے. اور کیا ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد، سب کچھ دینے کے بعد بھی جو حضرت خدیجہ کبریٰ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے وصال کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ان کے پاس کیا تھا کہ کفن کے لیے چادر بھی نہیں تھی، سب کچھ دے دیا انہوں نے. اور حضرت فاطمہ تو زہرا جو ہے، یہ بچپن سے یہ سب قربانیاں دیکھتی آ رہی ہیں، اور جتنا باپ کا غم تھا امت کے لیے، اس ساری غم کو اس بیٹی نے کیا کیا، اپنے اندر ایبزارب کیا، اور اس کو اپنے اندر جذب کر کے یہ بیٹی پروان چڑھی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غم باپ کے دل میں امت کے لیے تھا، اسی غم میں نڈھال یہ بیٹی ہمیں نظر آتی کہ کس طرح راتوں کو حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ ہماری ماں رات کو ہم دیکھتے تھے کہ اپنے بابا کی امت کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی تھی، ہم سنتے تھے تو امت کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی تھی. اور کیا ہے کہ اگر کوئی سائل آ کے کہہ دیتا تھا رسول اللہ کی بیٹی، تو سب کچھ اس پہ نثار، خود کیا قرضہ لے لے کے وہ ان پہ خرچ کرتی تھی. اپنی زندگی انہوں نے اپنے لیے نہیں جی، انہوں نے کس کے لیے جی، اپنے بابا کی امت کے لیے جی. تو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام پا گئی. اور پھر آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی عمر میں وہ دنیا سے چلی گئی، اور جب ان کے بابا نے ان کو بتایا کہ تم میرے بعد زیادہ عرصہ نہیں رہو گی دنیا میں، سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو وہ خوش ہو گئی، وہ مسکرا اٹھی. تو میں یہ پڑھ کے سوچتی تھی کہ یعنی ہمیں تو کوئی کہہ دے کہ تمہاری موت کا ٹائم ہے، ہمیں تو سب سے پہلے اپنے ننھے ننھے بچے نظر آتے ہیں، اپنے جوان بھی بچے ہو جائیں تو انہی کی فکریں لگ جاتی ہیں کہ تھوڑی سی اور مہلت اللہ دے دے تو بچوں کا یہ کر دے، تو بچوں کا وہ کر دیں، تو بچے ہی بچے ہمیں ہوتے ہیں. تو ان کی بھی تو ننھی سی زینب تھی، چھوٹی سی پیاری سی بیٹی زینب ان کی بھی تھی، حسن حسین تو ان کے بھی بیٹے تھے. تو جب باپ نے کہا مجھے ملے گی تو وہ خوش ہو گئی، ان کو کوئی بچہ نظر نہیں آیا اس وقت. کیسی کمال محبت تھی ان کو اپنے بابا سے، کتنی شدید محبت تھی. اور اسی محبت نے کیا کہنا چاہیے کہ اسی محبت نے ثمر بار کر دیا، اسی محبت نے انہیں امت کی خواتین کی سرداری دے دی. اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو کیا کہنا چاہیے جو ان کو اپنے بابا کی امت سے تھی، ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا. وہ میرے اور آپ کے لیے تڑپتی گئی، وہ میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرتی گئی. اور کتنا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حیات مبارکہ کتنی چھوٹی سی عمر میں وہ دنیا سے چلی گئی ہے. اور ساری کی ساری جو
زندگی ہے ان کی مشقت ہی مشقت. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی نا کہ جب آپ جاتے تھے تو سب سے اینڈ میں اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے, اس سے مل کے جاتے تھے. جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کے گھر آتے تھے. تو ایک دفعہ آپ واپس آئے تو حضرت علی نے اطلاع دی آ کے کہ واپس آ رہے ہیں آقا, تو آپ کھانا بنائے. انہوں نے کھانا تیار کیا. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھتی ہیں, سفر کی تھکان ہے, بال الجھے ہوئے, تو آپ رونے لگ جاتے. باپ کا ہاتھ چومتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اتنی مشقت بابا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے آپ کو امت کے لیے دوڑ بھاگ کرتے دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ یہ آپ کا کب کام ختم ہوگا؟ تو آپ نے کہا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ کا پیغام میں دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچا دوں. تو وہ تو اپنا کام کر گئے اور اپنی یہ ذمہ داری اپنی امت پر ڈال گئے. آج ہمیں بھی اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے. ہم نے تو دین کی خدمت کا کام جو ہے اس کو ثانوی رکھا ہے, بلکہ ہم نے تو خود ہی نہیں سیکھا نا. ہمیں تو بھی خود سیکھنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ہمیں اور آسانیاں چاہیے, ہمیں کسی نہ کسی طرح محنت نہ کرنی پڑے, کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے, بس فارغ ہوں گے تو سیکھ لیں. تو جب سیکھیں گے نہیں تو آگے کیا سکھائیں گے, محنت کہاں سے کریں گے؟ تو وہ جو حق ہمارے اوپر ہے, جو ہمیں بوجھ ہے ہمارے اوپر سے, اگر ہم اس بوجھ کو محسوس کریں تو وہ پیغام پہنچانے کا بوجھ, یہ تو نسل در نسل منتقل ہوا. یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں پڑ گیا, ہمارے اوپر یہ ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ ہم نے سیکھنا اور آگے سیکھا, ہم نے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ ہر فرد کی ذمہ, جتنا بھی سیکھا جو بھی کر سکتا ہے وہ دین کی خدمت کے لیے کرے, جتنا کر سکتا ہے کرے. یہ کوشش, یہ سٹرگل, یہ کبھی ہم نے اپنے شیڈیول میں لکھی نہیں, سوچا ہی نہیں. لکھی ہے بتائیں کبھی؟ اگر کسی نے سوچا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم نے کرنا ہے کیا. اگر ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہماری زندگی کے مسائل گھیر گھار کے ہمیں لے آتے ہیں, بہت ساری مار پڑتی ہے ہمیں زندگی سے, مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلو کوئی حاجت کے نفل پڑھ لیں, کوئی وظیفہ کر لیں, کسی نہ کسی طرح ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو پھر سوچیں. تو کیا ہے کہ بی بی سے تعلق جب جڑ جاتا ہے تو پھر دنیا کے مسئلے جو ہے نا وہ مسئلے نہیں رہتے. پھر بھروسہ اور توکل جو ہے پھر انسان کی سوچ کو بدل دیتی ہے. تو بس ان کی باتیں جی تو چاہتا ہے کبھی ختم ہی نہ ہو, لیکن میں کلاک کی طرف دیکھ رہی ہوں تو ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا بھی. ہماری ساتھی فرا آئی ہوگی, ہم ان سے بھی منقبت سنیں گے. آخر میں کچھ اشعار ہے بی بی کی شان میں, جی چاہ رہا ہے آپ کو سناؤں. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے, اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب میں درخواست کروں گی, فرا پہنچ گئی ہوں گی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ اینڈ میں سنائیں گی منقبت, تو بی بی کی شان بیان کریں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب پیاری بہنوں کی خدمت میں منقبت بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ حاضر خدمت ہے. اللہ پاک اور میری پیاری بی بی قبول و منظور فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت خدا ہے فاطمہ, عزت خدا ہے فاطمہ, سیدہ نور مصطفیٰ ہے فاطمہ, جو خدا کی آنکھ نے پڑھا, جو خدا کی آنکھ نے پڑھا, لڑے وہ قرآن ہے فاطمہ, لڑے وہ قرآن ہے فاطمہ, سیدہ نور
مصطفیٰ ہے فاطمہ، عزت خدا ہے فاطمہ، نور کبریا ہے مصطفیٰ، نور کبریا ہے مصطفیٰ، حجاب کبریا ہے فاطمہ، حجاب کبریا ہے فاطمہ، سیدہ نور مصطفیٰ ہے فاطمہ، عزت خدا ہے فاطمہ، حسین کربلا کی شان ہے، حسین کربلا کی شان ہے، درس کربلا ہے فاطمہ، درس کربلا ہے فاطمہ، سیدہ محسن علی ہے فاطمہ، نور مصطفیٰ ہے فاطمہ، سیدہ عزت خدا ہے فاطمہ، نور مصطفیٰ ہے فاطمہ۔ مکمل منقبت۔ جزاک اللہ۔ ایک اور بات میں یہاں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بی بی سے ہماری محبت ہمارے دلوں میں تو یقیناً ہے، اس کے عملی جو کام ہے کرنے کے، ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور وہی بات ہے کہ محبتوں کو مینٹین رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اگر ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کر لیں تو وہ بھی ایک خوبصورتی دیتا ہے اس محبت کو۔ اس میں یہ ہے کہ جو ٹپس ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ایک تو اس میں یہ ٹپ ہے کہ ہفتے میں ایک دن مخصوص کر لیا جائے کہ جس دن بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا، کچھ کسی کو آپ کھانا کھلائیں، کوئی کھانا کسی کو نہیں کھلا سکتے باہر، تو اپنے بچوں کے لیے ہی جو کھانا ہم بنائیں اس میں تھوڑا سا اہتمام کر لیں، اور پھر اس کا ثواب جو ہے وہ ہم بیوی کو ہدیہ کر دیں۔ ایک تو یہ ٹپ ہے کہ ایک دن جب ہم مخصوص کر لیتے ہیں کہ ہفتے کا یہ دن ہے، کوئی سا دن جو آپ جس دن آپ اچھا کھانا بناتی ہیں، تو اس دن آپ نے سوچ لیا کہ یہ آج کا جو کھانا ہے اسپیشل، اس کے ساتھ اسپیشل ہم کچھ میٹھا بنا لیں، تو وہ ہم اپنے بچوں کو بھی اگر کھلاتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، تو وہ ثواب جو ہے ہم اہتمام کے ساتھ ہدیہ کریں بی بی صاحبہ کی خدمت میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ڈیلی بیسس پہ نوافل کا اہتمام کریں، 2 نفل ضرور پڑھیں، پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کریں روزانہ۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ پھر سورہ کوثر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی چونکہ ایک خاص نسبت ہے بی بی کے ساتھ، تو اس کو بھی ہم اگر جب ہم ان کے سال ثواب کا اہتمام کریں تو اس سال ثواب میں ہم اس صورت کو بھی پڑھیں، اور اس کی بھی کوئی تعداد مقرر کر لیں، بھلے ہم 1 دفعہ یا 3 دفعہ، جتنی دفعہ ہم پڑھ سکتے ہیں تو اس کو ہم پڑھیں۔ اور اس کے بھی جو روحانی فیض و برکات ہیں، جو نسبت کے کیا کہنا چاہیے فیض و برکات ہیں، وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور یہ جب ایک روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے ان ہستیوں کے ساتھ، تو پھر کیا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں ان میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور جو ہمارے باطن کی اصلاح میں بہت کام کرتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہماری۔ ایک تو عبادات ہے نا، اور ایک عملی محبت کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں، تو یہ بھی ہماری درجات کی بلندی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہہ لیں ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ، ایک چھوٹا سا گفٹ ہے بی بی کے مہینے کے حوالے سے جو میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری بہت ساری بہنیں تو پہلے سے یہ کر رہی ہیں، جو پرانی ہماری نوری سسٹرز ہیں وہ تو کر رہی ہیں، لیکن جو نئی شامل ہوئی ہیں تو یہ میں ان سے بھی کہوں گی کہ اس کو زندگی میں ضرور شامل کریں۔
اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، بہت تبدیلی آتی ہے، بہت فرق پڑ جاتا ہے آپ کی معمولات میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہماری جس بہن نے دعا کروانی ہے وہ دعا کروا لیں، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی آپ لوگ ڈسکشن کرنا چاہیں کسی بھی موضوع پہ تو آپ لوگ بات چیت کر سکتے ہیں۔ پہلے دعا کروا لیں۔